السلام علیکم۔ ڈاکٹر اسرار احمد کے خیالات کو جہاں ان کے چاہنے والے یا پیروکار جو ہیں یا فالوورز ہیں وہ انتہائی ان کو جدیدیت کے حامل سمجھتے ہیں، وہیں کئی ناقدین کے خیال میں ان کے خیالات انتہائی روایت پسندانہ اور کسی حد تک دقیانوسی تھے، اگر جدید فلسافیکل اور پولیٹیکل تھاٹس کو پیش نظر رکھ کر بات کی جائے۔ مذہب کی تشریح کے معاملے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ اپنی فکر میں امام حنبل جیسے لوگوں کے زیادہ قریب تھے، اور ان پہ مولانا عبدالوہاب نجدی کا بھی انفلوئنس تھا، انہوں نے ان کی تعریف و توصیف بھی کی ہے۔ جبکہ ایک اور روایت پرست جماعت تبلیغ جماعت سے بھی وہ بڑے متاثر تھے، اور ان کی یہ خوش فہمی تھی کہ تبلیغ جماعت بھی کسی وقت میں تنظیم اسلامی جب پروان چڑھے گی، جب اس کو طاقت ملے گی، یا جب اس کی سماجی تحریک مضبوط ہوگی، تو ایک سرٹن اسٹیج پر تبلیغ جماعت بھی ان کے ساتھ آ جائے گی۔ تو مذہبی انٹرپریٹیشن میں وہ ان کے خیالات امام حنبل، امام مالک اور دوسرے لوگوں کے قریب تھے، اور کہ وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ، اور دعویٰ کیا کرتے تھے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے بھی وہ ایک طریقے سے فالوور تھے، لیکن غالب امکان جو ہے، جس طرح وہ بڑی تعداد میں احادیث وغیرہ کوٹ کرتے تھے، یہ امام حنبل کے زیادہ قریب ہے، کیونکہ امام اعظم ابو حنیفہ کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں بہت کم احادیث کو کوٹ کیا، حالانکہ 699 میں جو ہے وہ ان کی وہ 7 سینچری میں تھے، 7 سینچری میں قریب ترین تھے وہ، اصحاب کے بعد اور تبع تابعین، تابعین اصحاب کے بعد تقریباً سمجھ لیں قریب ترین تھے وہ۔ تو امام حنبل جس طرح اینٹی ریشنلسٹ تھے، ابن تیمیہ جس طرح اینٹی ریشنلسٹ تھے، غزالی جس طرح، اور ابو الحسن اشعری، تو اگر مذہب کی انٹرپریٹیشن کے حوالے سے اسپیشلی ڈاکٹر اسرار احمد کا جو نظریہ جبر و قدر ہے، وہ جو مسلم ریشنلسٹ ہے ان سے، ان کے بالکل برخلاف ہے۔ مسلم ریشنلسٹ یہ یقین رکھتے تھے کہ خدا نے انسان کو با اختیار بنایا، اس سے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، وہ ہر عمل کا جواب دہ ہے، جبکہ امام حنبل اور دوسرے ٹریڈیشنلسٹ یہ سمجھتے تھے کہ ہر چیز جو ہے وہ خدا کے حکم سے ہو رہی ہے، آپ جو بھی کام کر رہے ہیں وہ خدا کے حکم سے کر رہے ہیں، وہ اچھا ہو یا برا ہو۔ ریشنلسٹ کا یہ آرگیومنٹ تھا کہ جس طرح آپ ایک آم کے درخت سے جو ہے وہ کنو یا سیب نہیں نکل سکتا، اسی طرح خدا کیونکہ رحمت کا منبع ہے، وہ سچائی کا منبع ہے، وہ نیکی کا منبع ہے، وہ اچھے کام کا منبع ہے، اس میں سے کوئی بری چیز نہیں نکل سکتی۔ اور خدا نے اگر آپ کو خود مختار نہیں بنایا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر آپ سے روز جزا اور سزا، آپ سے سوال کیوں ہوگا جب آپ دنیا میں کسی پر کا بھی احتساب کرتے ہیں، اس کے لیے خود مختاری ضروری ہے۔ لیکن امام حنبل اور دوسرے لوگوں کا خیال یہ تھا، انکلوڈنگ امام غزالی، کہ قصد آپ کرتے ہیں لیکن اس کے وسائل اللہ فراہم کرتا ہے، تو ہر کام جو ہے وہ بنیادی طور پہ اللہ کے ہی حکم سے ہو رہا ہے۔ جبکہ ریشنلسٹ کا یہ آرگیومنٹ تھا کہ ہر کام اللہ کے حکم سے نہیں ہو رہا، بلکہ اللہ نے آپ کو خود مختار بنایا ہے، آپ اپنے ایکشنز پہ قادر ہیں، اور کیونکہ آپ کے اپنے ایکشن پہ قادر ہیں، اسی لیے آپ سے سوال و جواب کیا جائے گا۔ تو مذہبی انٹرپریٹیشن میں جو ان کے خیالات ہیں وہ لازم بات ہے ریشنلسٹ کے خلاف ہیں، جس کو ریشنلسٹ اسکول آف تھاٹ کے جو سپورٹرز ہیں وہ ان کو انتہائی دقیانوسی خیال کرتے ہیں۔ اسی طرح وہ اس خطے میں، ہندوستان و پاکستان میں، مولانا مودودی سے کافی انفلوئنس تھے، مولانا امین اصلاحی سے کافی انفلوئنس تھے۔ ان کا بعض ٹائم جو طرز تحریر ہے وہ شبیر احمد عثمانی اور دوسرے دیوبندی اسکالرس جو ہیں وہ ان کے قریب تھا۔ تو مولانا مودودی جس طرح پردے کے حوالے سے بہت سخت تھے، وہ تو مرد اور عورت کی کسی انٹریکشن کو بحالت مجبوری کے، انتہائی مجبوری کی حالت ہو، کوئی عورت ڈوب رہی ہو تو اس کو کوئی مرد بچا لے، یا میڈیکل کوئی ریزن ہو، ادروائز بہت سارے ناقدین کے مطابق وہ بالکل قائل نہیں تھے، اور مولانا مودودی نے ہی بہت سارے مفکرین کے مطابق یہ جو پورا پردہ ہے ہیڈ سے ٹو تک کا، سر سے پاؤں تک کا، یہ مولانا مودودی نے انٹروڈیوس کرایا، تو اس پر بڑا انفلوئنس ہے۔ اور ڈاکٹر اسرار کی آپ کچھ تقاریر سنیں تو اس میں انہوں نے مولانا مودودی کی جو پردہ کتاب ہے اس میں انہوں نے یہ لکھا کہ مغرب کی
میں یہ عجیب المیہ ہے کہ عورت جو ہے وہ ٹھنڈے موسم میں جو ہے وہ کم لباس پہن کے گھوم رہی، جبکہ مرد جو ہے وہ ٹائی بھی پہنا ہوا ہے، کوٹ بھی پہنا ہوا ہے، وہ فلی پیکڈ ہے، جبکہ عورت فلی پیکڈ نہیں ہے۔ اسی طرح ان پہ مولانا امین اصلاحی کا بھی بڑا انفلوئنس رہا، جن کے خیالات کے بارے میں بہت سارے ریشنلسٹ پرہیپس کہیں گے کہ ان کے خیالات بھی انتہائی دقیانوسی تھے، اور وہ بھی جو ہے وہ عورت کو ایون اس بات کا، وہ مرد کو یہ بھی اختیار دیتے تھے کہ وہ عورت کو مار پیٹ بھی کر سکتا ہے، گو کہ مار پیٹ کے نشان نہ ہوں لیکن مار پیٹ کر سکتا ہے، یا وہ مار پیٹ سخت ترین نہ ہو لیکن مرد یہ ہے کہ مار سکتا ہے، جس کو جدید دنیا میں لازمی بات ہے بہت سارے لوگ ایبہورنٹ اور انتہائی دقیانوسی قرار دیں گے۔ اسی طرح مولانا امین اصلاحی بھی اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ عورت اور مرد کی ایکویلٹی کی بات ایک طریقے سے اللہ سے جنگ ہے، اللہ کے خلاف ہے، دین کے خلاف ہے، اور آپ کو یہ جھلک جو ہے وہ ڈاکٹر اسرار کے بھی خیالات میں نظر آئے گی، یقیناً جس کو بہت سارے لوگ انتہائی دقیانوسی کہتے ہیں۔ ڈاکٹر اسرار ہاؤ ایور یہ کہتے تھے کہ دین کے معاملے میں، شفل مخلوقات کے معاملے میں دونوں برابر ہیں، لیکن جب آپ گھر قائم کرتے ہیں تو گھر کا ایک سربراہ ہوگا اور وہ مرد ہوگا، کیونکہ گھر ایک ادارہ ہے اور ایک ادارے کے دو سربراہ نہیں ہو سکتے، کیونکہ اس میں انتشار ہو جائے گا، وہ ادارہ پھر صحیح چلے گا نہیں، یا وہ معاشرہ تباہی کی طرف جائے گا۔ مولانا امین اصلاحی کا بھی یہی نقطۂ نظر تھا کہ گھر کیونکہ ایک ادارہ ہے اور اس ادارے کے دو سربراہ نہیں ہو سکتے، تو اس حوالے سے جو ہے وہ ان کی بات تقریباً وہی سیم ہے۔ اسی طرح جہاں مولانا مودودی بالکل خواتین کے انٹریکشن کی بات نہیں کرتے تھے، امین اصلاحی اس میں کچھ ایگزیمشن دیتے تھے، جیسے بوڑھی عورتوں کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ پردہ اندر و باہر کریں، بالکل اسی طرح جو ہے وہ گھر میں کچھ سرٹن رشتہ دار ہیں، نیفیوز ہیں، سوتیلے بہن بھائی ہیں، سسر ہیں، ان کے سامنے اور دوسرے قریبی رشتہ دار ہیں، ان کے سامنے عورت جو ہے وہ ان کے خیال میں پردہ کرنے کی اگر گھر میں ہے تو شاید اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہے، لیکن پردے کی جو اسٹرکٹ انٹرپریٹیشن ڈاکٹر اسرار صاحب کرتے ہیں وہ بھی مولانا مودودی اور امین اصلاحی کے قریب ہے، اور آپ اگر تنظیم اسلامی کی خواتین اور جماعت اسلامی کی خواتین کو دیکھیں گے تو، اور اسی طرح تبلیغی جماعت کے لوگوں کی خواتین کو دیکھیں گے تو وہ تقریباً ایک جیسے ہیں۔ معاشی معاملات میں بھی جو ڈاکٹر اسرار صاحب تھے وہ مولانا مودودی کے قریب تھے۔ مولانا مودودی نے بھی پرائیویٹ پراپرٹی کا کھل کے دفاع کیا، وہ بھی لینڈ ریفارمز کے خلاف تھے، گو کہ ڈاکٹر اسرار اس پہ یہ کہتے تھے کہ اگر لینڈ جو ہے وہ جائز طریقے سے حاصل کی ہو، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دنیا میں کون سے جاگیردار نے جائز طریقے سے لینڈ حاصل کیے، چاہے وہ پیپیسی ہو، جس کو جو ہے وہ کانسٹنٹین جب کرسچینٹی میں کنورٹ ہوا تو اس نے لوگوں کی زمینیں جو رومن کسان تھے، اور رومن ٹائم میں وہ رومن ایرسٹوکریٹس کے پاس ہوتی تھی، بیرنس کے پاس ہوتی تھی، وہی زمینیں جو ہے وہ اس نے مذہبی طبقات کو دے دی۔ فرانس میں اگر 50% یا 60% سے زیادہ زمین پیپیسی کے قبضے میں تھی، وہ لوٹ مار کا نتیجہ تھی۔ ہندوستان میں جو بڑے بڑے جاگیردار پیدا ہوئے وہ سارا لوٹ مار کا رزلٹ تھا، کیونکہ برٹش وہاں پر گئے اور وہاں پر جا کر برٹش نے جو ہے جاگیردار طبقہ پیدا کیا۔ اسی طرح فرانس نے بھی اپنے پالتو اور وفادار پالنے کے لیے دنیا کے مختلف علاقوں میں جو ہے وہ جاگیرداری کو فروغ دیا۔ تو ڈاکٹر اسرار صاحب بہرحال اس میں بڑے معصوم تھے، اور پتہ نہیں ان کے خیال میں یہ کہ جاگیردار کوئی محنت سے بھی بن سکتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ پاکستان میں جتنے بڑے جاگیردار ہیں یہ محنت کرتے ہیں، تو وہ اس جو ہے وہ مولانا مودودی کی ہی انٹرپریٹیشن کو مانتے تھے۔ اسی طرح سرمایہ دارانہ نظام میں وہ ڈیفینڈ کرتے ہیں پرائیویٹ پراپرٹی کو، منافع کو، جس طرح مولانا مودودی ڈیفینڈ کرتے تھے، اور یہ جتنے بھی مولانا مودودی کے قریب رہے انہوں نے ڈیفینڈ کیا۔ ایون جاوید احمد غامدی صاحب بھی سرمایہ دارانہ نظام کو ڈیفینڈ کرتے ہیں۔ ہاں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ضرور جو امیر آدمی ہے وہ اپنے خیرات کے کچھ ٹکڑے پھینک دے غریبوں کے لیے، اور جو ہے، لیکن آف کورس ان کا نقطۂ نظر ریڈیکلی ڈفرینٹ ہے۔ مولانا حسرت موہانی، مولانا بھاشانی، مولانا عبید اللہ سندھی، صوفی شاہ عنایت یا ابو ذر غفاری جو ارتقاء دولت کے سخت خلاف تھے،
اور دولت کی منصفانہ تقسیم کی بات کرتے تھے، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ ایک ایسا معاشرہ ہو جہاں پر کوئی ہاتھ پھیلانے والا ہی نہ ہو، اور وہ اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ دولت اگر جمع ہوتی ہے، کوئی اگر امیر بنتا ہے تو وہ لوٹ مار سے بنتا ہے۔ تو جب ہم اسی طرح جمہوریت کے حوالے سے جو جمہوریت دشمن خیالات ڈاکٹر اسرار کے تھے، اس میں بھی بڑا انفلوئنس مولانا مودودی اور مولانا امین اصلاحی کا تھا۔ مولانا مودودی نے تو بعد میں الیکٹورل پالیٹکس کا حصہ بن گئے تھے، اور مولانا امین اصلاحی جو ہے وہ اس کا حصہ نہیں بنے تھے، اور انہوں نے اور تقریباً ڈاکٹر اسرار نے آگے پیچھے ہی جماعت اسلامی کو خیر بات کیا تھا یا اس کو چھوڑا تھا۔ خواتین کے حوالے سے بہت سارے ناقدین کہتے ہیں کہ ڈاکٹر اسرار کا رویہ انتہائی کنٹمپچوس تھا، اور اگین وہ مولانا امین اصلاحی اور مولانا مودودی اور دوسرے جتنے اسلامسٹ ہیں ان کے قریب تھا۔ اور یہ ڈان میں ایک آرٹیکل میں یہ کوٹ بھی کیا گیا، جس کو کبھی تنظیم اسلامی نے ڈسپیوٹ نہیں کیا، کہ ڈاکٹر اسرار صاحب نے مشرف کے دور میں ایک فیمیل رپورٹر تھی، اس کے لباس پر طنز کرتے ہوئے کہا کہ اس حرامزادی کا مغرب نے حلیہ بگاڑ دیا ہے۔ تو یہ جو عورت کے خلاف نفرت ہے، اور خالی اس کو ڈریس سے ہی جج کرنا ہے اس کے کردار کو، اور تو یہ جو وراثت تھی، یہ دقیانوسی خیال جو ڈاکٹر اسرار کا تھا، یہ بھی مولانا مودودی، مولانا امین اصلاحی جو عورت کو نسبتاً کمتر سمجھتے تھے اور مرد کو جو ہے وہ برتر سمجھتے تھے، اور یہ جماعت اسلامی کے تقریباً سارے لوگ ہی تقریباً ان کی یہی اپروچ ہے۔ کچھ معاملات میں وہ کہتے ہیں کہ عورت برابر ہے، لیکن زیادہ تر معاملات میں پولیٹیکل رائٹس ہوں یا اکنامک رائٹس ہوں اور دوسرے رائٹس ہوں، اس میں ان کے ریزرویشن ہے اور وہ سمجھتے ہیں۔ تو جب ہم ڈاکٹر اسرار احمد کے دقیانوسی خیالات کی فکری بنیادوں کو دیکھتے ہیں، یا بنیادوں کو دیکھتے ہیں، فکری کہنا بھی ایک مزاح کا خیز بات ہے، بنیادوں کو دیکھتے ہیں، تو اس میں ابوالحسن اشعری، امام غزالی، ابن تیمیہ کسی حد تک، اور یہ امام حنبل ٹریڈیشنلسٹ ہیں، وہ جو ریلیجن کو انٹرپریٹ کرتے ہیں، وہ انٹرپریٹیشن از ڈفرینٹ فرام پیپل لائک ابن رشد یا ابن سینا یا الفارابی، ان لوگوں سے ڈفرینٹ ہے۔ اور جو معاشرتی معاملات میں ان کی اپروچ ہے، جو معاشی معاملات میں ان کی اپروچ ہے، وہ مولانا مودودی، مولانا امین اصلاحی اور دوسروں کی طرف ہے۔ ان کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ شبیر احمد عثمانی کے ہی ایک طریقے سے جو ان کا طرز تحریر ہے اور آرگیومنٹ ہے وہ اس کی طرح ہے۔ شبیر احمد عثمانی کا تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن مولانا شرف علی تھانوی جو ان کے گرو تھے، انہوں نے ضرور یہ لکھا کہ عورت کو بالکل پڑھایا جانا نہیں چاہیے، اسپیشلی اس کو لکھنا سکھایا نہیں جانا چاہیے۔ مجھے نہیں پتا کہ ڈاکٹر اسرار صاحب اس بات سے کتنے متفق تھے۔ شبیر احمد عثمانی کے بارے میں بھی خیال کیا جاتا ہے کہ وہ روایت پرست تھے، لیکن مولانا شرف علی تھانوی کے خیالات اسپیشلی خواتین کے حوالے سے انتہائی دقیانوسی تھے، اور نیچرلی ڈاکٹر اسرار نے کبھی ان پر کوئی بہت بڑی تنقید تو نہیں کی اشرف علی تھانوی صاحب کے حوالے سے، لیکن اشرف علی تھانوی، شبیر احمد عثمانی، مولانا امین اصلاحی، مولانا مودودی، اور ایون دعوت اسلامی کے لوگ، احمد رضا خان صاحب بریلوی، خواتین کے مسئلے پہ تقریباً سارے مولوی دقیانوسی خیالات کے مالک ہیں۔ تو معاشرتی اور معاشی معاملات میں ڈاکٹر اسرار احمد، مولانا مودودی اور مولانا امین اصلاحی سے کافی متاثر نظر آتے ہیں، اور جبکہ مذہب کی انٹرپریٹیشن میں ان پر بڑا انفلوئنس رہا ہے غزالی کا، ابوالحسن اشعری کا، اور امام حنبل اور ابن تیمیہ کا۔